السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو چینل ہے یہ قرآن کے تجوید سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم اسی طرح تجوید کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے چینل پہ نئے ہیں، تو اپنے تلاوت کو درست کرنے کے لیے اور اسی طرح جو اسلامک دعائیں ہیں، جو اسلامک چیزیں ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے، یعنی ان کو تجوید کے مطابق کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ ہر مسلمان کا فائدہ ہو سکے اور اس کی تلاوت میں جو غلطی اور جو کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو سکے۔ تو آئیے آج کی اس کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو بورڈ پہ نظر آتا ہے، ہم نے آیت الکرسی کو لکھا ہے، جو کہ بہت ہی محترم اور بہت ہی عزت والا آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا گیا ہے۔ ہم آج اسی آیت کو بیان کریں گے کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے اور کس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور جس طرح لوگ غلط پڑھتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ سورت جو ہے، یہ جہاں پہ بندہ کو ڈر لگتا ہو یا کسی وجہ سے بندے کو ڈر لگتا ہے اور یہ سورت وہ پڑھے اور اپنے آپ پہ دم کرے، تو یہ سورت پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں بڑے بڑے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس میں سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے لفظ اللہ کا۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، بار بار ہم نے وضاحت کیا ہے کہ جب لفظ اللہ پہ زبر آیا ہو یا اس پہ پیش آیا ہو تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ یہاں بھی لفظ اللہ پہ زبر آیا ہے، لہذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے۔ ہم اس کو اللہ پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ اللہ، لا الہ، لا الہ، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ کلمہ طیبہ میں بھی گزر چکا ہے۔ الا هو الحی القیوم، الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم۔ یہاں پہ ایک بات ہے، سنتن پہ چونکہ نون تنوین ہے اور اس کے بعد واو آیا ہے، اور یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم ادغام کریں گے، یعنی اس نون ساکن کو یا اس نون تنوین کو اس حرف میں ملائیں گے۔ تو یہاں بھی ہم ادغام کریں گے، ہم سنتون پڑھیں گے، سنتون نہیں پڑھیں گے، سنتون ولا نوم پڑھیں گے۔ ہم اس دو پیش کو واو میں ملائیں گے، اس کو واو میں مدغم کریں گے، سنتون ولا نوم۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے، ہر جگہ پہ ذال کو باریک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے مخارج میں بیان کیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ یہاں بھی وہ والی بات ہے جو کہ ہم نے اوپر بیان کیا، کیونکہ یہاں حمزہ سے نیچے دو زیر آئے ہیں اور یہ نون تنوین ہے، لہذا ہم، اور اس کے بعد میم آیا ہے، لہذا ہم اس کو میم میں مدغم کریں گے، ہم اس کو میم میں مدغم کریں گے، کیونکہ یہ بھی حروف یرملون میں سے ہے، تو لہذا ہم اس کو بشیء من علمہ پڑھیں گے، بشیء من علمہ نہیں پڑھیں گے، اس دو تنوین کو میم میں ملائیں گے، بشیء من علمہ، الا بما شاء وسع، بما شاء، اس کو ذرا کھینچیں گے، وسع کرسیہ السماوات
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی اس میں ہم اخفا کریں گے کیونکہ یہاں نون ساکن آیا ہے اور نون ساکن میں اخفا کرنا ہوتا ہے. ما ذا الذی یشفع عنده یہاں بھی اخفا کرنا ہے. الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. دو زیر کو میم میں مدغم کریں گے. بشیء من علمہ الا بما شاء وسع ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی کا کچھ وضاحت تھا کہ اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس میں جو اخفا کرنا ہوتا ہے اور جو جس جگہ پہ ادغام کرنا ہے وہ ہم نے بیان کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس پہ سمجھے ہوں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ آج سے انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے. تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسی طرح تجوید کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے تاکہ ہر کسی کا تلاوت درست ہو جائے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.